ویلکم بیک. اور آج اقبال ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ بہت اسپیشل مہمان موجود ہیں. آج کی اگر کانٹیکسٹ میں بات کریں، ویسے تو وہ مہمان ایسے ہیں جو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. اگر آپ ان کو ایز فلانتھروپسٹ جانتے ہوں، یا پھر اگر آپ آرٹ کے حوالے سے ان کو جانتے ہوں، میوزک کے حوالے سے، رائٹنگز کے حوالے سے، تو وہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کا. میں اس وقت بات کر رہی ہوں یوسف صلاح الدین صاحب کی. اور یوسف صلاح الدین صاحب کا ایک بڑا ہی فیمس پروگرام ہے جو پی ٹی وی پہ سالہ سال سے نشر ہو رہا ہے. اور پروگرام یوں ہے کہ اس میں ان کی حویلی میں ہی شوٹ ہوتا ہے. اس میں بڑے بڑے سنگرز آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مختلف کلام گائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں. اور اس میں علامہ اقبال کی پوئٹری بھی کافی بار اس پلیٹ فارم سے نشر کی گئی ہے. یوسف صلاح الدین صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آج کے دن کے حوالے سے 9 نومبر جو ہے، ہمیشہ سے ہم بچپن سے ہی چھٹی بھی منا لیتے ہیں، علامہ اقبال کے حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. اور ظاہر ہے جو ان کی شاعری میں جس طرح سے زور دیا گیا، جن جن چیزوں پر، اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے. لیکن آج کیونکہ ہمارے ساتھ علامہ اقبال شاعر مشرق کے نواسے موجود ہیں، یوسف صلاح الدین صاحب، تو آج ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا اینگل جو آپ کی فیملی میں ڈسکس ہوتا ہو علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی پوئٹری کے حوالے سے، تو وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے. جی جی ضرور. دیکھیں، ویسے تو علامہ صاحب جو تھے، ان کی جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے جو ان کی جو بارے میں جو کتاب لکھی تھی، زندہ رود جی. مینز لیونگ اسٹریم، اس میں بہت کچھ جو ہے وہ اس میں درج ہے. انہوں نے جو مختلف واقعات ہیں وہ درج کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک جو واقعہ جو ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے اور جس کا میں ذکر کر بھی چکا ہوں اور میں کرنا بھی چاہتا ہوں، وہ ملاقات ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح جب علامہ صاحب کی عیادت کو تشریف لائے تھے. یہ کچھ ان کے پاس سے کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے. تو وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی زبانی جو ہے کہ جب وہ تشریف لائے، انہوں نے آنا تھا تو میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم ٹھیک طرح اچھی طرح صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار رہنا، اور اپنی آٹوگراف بک جو ہے اس کو بھی تیار رکھنے کو. ان کو شوق تھا آٹوگراف اکٹھی کرنے کا. انہوں نے کہا کہ جب ایک آئیں گے، اپنا قائد آئیں گے، تو تم ان سے آٹوگراف جا کے مانگو. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب گیا ڈرائنگ روم میں تو وہاں محترمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، قائد بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی. تو انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنی آٹوگراف کی جو کتاب تھی وہ قائد کو دی، اور قائد نے اس کو سائن کیے. اور ساتھ انہوں نے ان کو پوچھا، انگریزی میں پوچھا کہ ڈو یو رائٹ پوئٹری، کیا تم شاعری کرتے ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ جی میں شاعری تو نہیں کرتا. تو قائد نے ان سے پوچھا کہ سو دین واٹ ول یو بی وین یو گرو اپ، تم کیا بنو گے جب تم بڑے ہو گے؟ تو وہ بتاتے تھے کہ میں بالکل ہی، بیکاز ان کی اتنی پاورفل پرسنالٹی تھی قائد کہ میں، اتنی وہ پیئرسنگ ان کی وہ کیا کہتے ہیں آنکھیں تھی کہ میں بس میرے سے کوئی بات نہ بن سکی، میں کچھ جواب نہ دے سکا. بالکل ہی میں کنفیوز ہو گیا، میں گھبرا گیا. تو انہوں نے قائد نے علامہ صاحب سے کہا he doesn't say anything. تو علامہ نے ان کو کہا کہ he is looking at you to tell him what he should be. یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ اس نے کیا بننا. کیا بات ہے. تو آپ نے سب لوگوں نے، میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب کی ایک نعت ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تو یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب علامہ صاحب الیگزینڈریا سے ایک عالمی کانفرنس اس وقت بلائی گئی تھی، جو مفتی اعظم تھے فلسطین کے، انہوں نے، اور اس وقت فلسطین کا بٹوارے کی اور فلسطین پہ اسرائیل جو ہے جس کی حکومت بنانے کی بات چل رہی تھی، اور اسی سلسلے میں علامہ صاحب وہاں ٹریول کر رہے تھے. تو راستے میں بائی ٹرین جا رہے تھے الیگزینڈریا سے فلسطین. تو راستے میں ایک بہت خوبصورت موسم تھا اور بڑا سہانا، بارش ہو رہی تھی.
تو وہاں ٹرین میں بیٹھ کے علامہ صاحب نے یہ جو نعت کی لو اچھا قلم تیرا اچھا وجود الکتاب. تو اس کے بعد پھر جو مفتی تھے فلسطین کے وہ یہاں بھی تشریف لائے تھے اور یہاں ہماری حویلی میں, کیونکہ جو میرے دادھال ہیں ان کا بھی ایک بہت گہرا تعلق تھا علامہ اقبال سے. میری جو دادی کے والد تھے میاں نظام الدین جی وہ اور علامہ صاحب اور اپنا چودھری سلطان صاحب جو فیض صاحب کے والد تھے ان یہ بڑے گہرے دوست تھے اور عموماً یہ بہت سا ٹائم اکٹھے اسپینڈ کرتے تھے. انجمن حمایت اسلام ایک ایسا ادارہ تھا جی جو سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ موومنٹ تھی اور علی گڑھ یونیورسٹی تھی ان کی لائنز کے اوپر یہاں پنجاب میں جو یہاں کے جو ویل ٹو ڈو مسلمان تھے انہوں نے اس کو فائنینس کیا. اس میں جو میرے دادا کے دادا تھے میاں کریم بخش وہ اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے اور لائف لانگ اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی 1/3 جو پراپرٹی تھی وہ انجمن کو ڈونیٹ کر دی. اچھا اب اس کی وجہ یہ تھی کہ 1857 کے بعد جو مسلمان تھے ہندوستان کے ان کی حالت بہت خراب تھی, ان میں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, کوئی کسی قسم کا ان کو بالکل بیاس تھے بالکل. اور سر سید جو تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً پاکستان کی جو بنیاد کی جو پہلی اینٹ تھی وہ سر سید احمد خان صاحب نے, اور انہوں نے یہ جو مسلمان ہند تھے ان کو یہ اس چیز سے پاور کرایا کہ اگر آپ پڑھو گے نہیں لکھو گے نہیں آپ کو جو جدید علوم ہیں ان میں آپ کو آپ نہیں ان پہ عبور حاصل کر سکو گے تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اب حالات بھی یہی تھے. تو اس وقت ہندوستان میں جو ہندو کمیونٹی تھی انہوں نے تو اپنا جو تھا وہ معاملات سیدھے کر لیے انگریز حکومت سے. انہوں نے کہا جی ہم کو پہلے بھی ہم پہ حکومت ہو رہی تھی اب آپ آتے ہیں آپ بھی حکومت کریں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ان کو یہ جو مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رولرز ہیں تو ان کو آپ سیدھا کریں. تو یہی حالات تھے. سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ موومنٹ تھی بڑی سکسیسفل ہوئی. اسی طرح انجمن نے یہاں ایک یہ ادارہ کھولا. اچھا اس ادارے میں ایک سالانہ کانفرنس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. وہ جو سالانہ کانفرنس تھی اس میں سارے ہندوستان کے جو انٹلیکچوئل مائنڈس تھے وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے انٹلیکچوئلس تھے یا عالم تھے وہ لاہور میں اکٹھے ہوتے تھے اور یہاں ہماری حویلی میں یہیں وہ آ کے تو ان کا یہی مقیم ہوتے. تو یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب الطاف حسین علی صاحب تشریف لائے انجمن کی اس سالانہ جلسے میں تو وہ بہت ضعیف تھے اور وہ جو کلام جو پڑھ رہے تھے اس کی آواز آڈینس تک نہیں جا رہی. صحیح. تو کیونکہ اس زمانے میں یہ مائکرو فون وغیرہ کا شاید سسٹم نہیں تھا ابھی اور یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں تو علامہ صاحب نے پھر ریکویسٹ کی الطاف حسین علی صاحب سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا کلام میں پڑھ دوں. صحیح. تو انہوں نے کہا صحیح ہے. تو پھر وہ کلام جو تھا ان کا وہ غالباً وہ نعت تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پروانے والا. وہ پھر علامہ صاحب نے پڑھی. اور انجمن کی یہ پھر بات تھی کہ یہاں پنجاب کے جو مسلمان تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے پڑھائی یا پڑھنا پھر ان کے لیے انہوں نے اسکولز بنائے مدرسے بنائے بلکہ کالج بلکہ جو اسلامیہ کالج سول لائن ہے وہ ایک بہت بڑا گڑھ تھا. اور جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کی موومنٹ شروع کی تو اس وقت جو اسلامیہ کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہراول دستہ بنے قائد اعظم کا. اور پہلی دفعہ جب قائد اعظم تشریف لائے لاہور کے مسلمانوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تو اس وقت انجمن کے انویٹیشن پہ ہی آئے تھے. میرے جو دادا تھے میاں امیر الدین ان کی انویٹیشن پہ آئے تھے اور یہاں برکت ہال میں وہ جلسہ ہوا تھا. جی اچھا یوسف صاحب یہ بھی یہ ظاہر ہے بڑے ان واقعات کو سن کے ہم بہت محظوظ ہو رہے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے اور فینٹیسائز بھی کر رہے ہیں. میرے خیال میں بہت سی چیزیں جو پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں ہوتی ہیں اس وقت کو ہمیں فینٹیسائز پہلے اس کے ذریعے کرایا گیا ہے تو اب یہ جس طرح آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں اس طرح نہیں ملتی. یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جس طرح سے علامہ اقبال کی پوئٹری کو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے سمجھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے
اور اس کے معنی ایسے لگتے ہیں کہ ہر دور کے لیے ہیں اور ہر دور میں نوجوانوں کے لیے اس میں میسج ہے. آج کے دور کو اگر ہم ریلیٹ کریں، اس وقت جس طرح آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، جس طرح تحریک چلی، جس طرح لوگوں کے رول تھے، آج کو اگر آپ کنیکٹ کریں، آج کس طرح سے علامہ اقبال کی اس شاعری کو سمجھتے ہوئے نوجوان اپنی راہ کو متعین کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اقبال کا اور قائد کا جو پیغام تھا، اقبال ظاہری بات ہے، اقبال نے اپنی شاعری میں، اقبال نے اپنی انفارچونیٹلی علامہ اقبال کی جو پولیٹیکل فلسفی تھی اس کو ہم نے نہیں پڑھایا. تو سب سے امپورٹنٹ کتاب جو میں سمجھتا ہوں ان کی تھی، وہ تھی دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ لازمی ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا کوئی بھی جو گریجویٹ ہے وہ اس کتاب کو پڑھے بغیر وہ BA نہ کرے. یہ ان کے کورس میں ہونی چاہیے تھی کتاب. لیکن انفارچونیٹلی جہاں تو یہ بھی ہوتا رہا ایوب خان کے زمانے میں کہ بہت سا علامہ کا جو کلام تھا وہ بین تھا اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو پاکستان کے اوپر بھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ریولوشنری ہے. اب علامہ اقبال جو کیا کہتے ہیں کا جو کلام ہے وہ تو ایک پیورلی، وہ تو ایک اسٹرگل ہے. وہ تو اقبال تو اپنی جو شاعری میں یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو کسی وقت پہ ٹھہرنا نہیں ہے، آپ کو چلتے رہنا ہے. اف یو وانٹ ٹو اچیو، بیکاز لائف مینس اچیومنٹ. جس طرح کے ان کا ایک فارسی کا ایک شعر ہے اور وہ میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ وہ ایک کنارہ ہے، ایک ساحل ہے، تو وہ کہہ رہا ہے سمندر سے، ایک لہر سے، جو سمندر کی جو لہر ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کہ میں نہیں ہوں، میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے. تو وہ لہر اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں جب تک میں اٹھتی ہوں اور گرتی ہوں اور پھر اٹھتی ہوں تو میں ہوں، اگر میں نہیں اٹھوں گی تو پھر میں نہیں. تو بیسکلی یہی تھا. جب علامہ صاحب گئے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی، جب انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا ہے وہاں کے، تو انہوں نے ایک وہاں انہوں نے جو ان کو جو پیغام دیا، انہوں نے پیغام دیا کہ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اور اس میں پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو شان و شوکت اسی میں ہے کہ دیکھو میں کتنا بلند ہوں اور میں کھڑا ہوا. اور ایک کیڑا جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، اصل چیز اسٹرگل ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو عام جو کیڑا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی اسٹرگل کی ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنا کھانا اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی تو ایک لائف جن نیشنز نے یوسف صاحب آپ سے تھوڑی دیر کی بات کر کے اس میں اتنے سارے اینگلز نکل آئے علامہ اقبال کی پرسنالٹی کے اور ان کی پوئٹری کے، لیکن جب ہمارے کورس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ 9th 10th ہو یا انٹرمیڈیٹ میں بھی کچھ ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی اس مقصد کو زندہ نہیں کر رہا جس مقصد سے یہ شاعری کی گئی تھی، یا جو اس میں میسج تھا وہ اس طرح سے نوجوانوں تک، بچوں تک نہیں پہنچ رہا؟ دیکھیں یہ بڑا ایک میرے لیے ایک افسوسناک میرا مطلب ہے کہ وقت ہے کہ دیکھیں نہ تو ہم نے وہ پاکستان بنایا جو قائد اور اقبال کا ویژن تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں بہت لوگ جو ہیں، آپ اپنے دیکھ لیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں کہ وہ KPK کے پارلیمنٹیرین سے یہ ایک اینکر پرسن یہ سوال کر رہے تھے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا. یقین کریں 90% کو نہیں پتا تھا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا. although it is one of the most important days in the history of Pakistan. یہ وہ دن تھا جب ہم نے پاکستان کی قائد نے ڈیمانڈ کی. اس سے پہلے مسلم لیگ ایک پارٹی نہیں تھی، ایک کلیکشن آف پیپل تھا. جب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے تو پھر مسلم لیگ بھی ایک جماعت بنی تب، اور آپ نے 6 سال کے اندر اس کے بعد آپ نے پاکستان میں چیز کر لیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے نہ اپنی صحیح ہسٹری پڑھائی، نہ ہم نے صحیح اقبال پڑھایا، نہ ہم نے صحیح قائد کی زندگی پڑھائی. یہاں تک کہ وہ بھی وقت آیا کہ جب ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہم نے ایک غدار ڈکلیئر کر دیا. تو یہ بڑے گھرونے اور ڈارک کیا کہتے ہیں مومنٹس ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. یوسف صاحب یہاں پر یوسف صلاح الدین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ کبھی آپ کراچی آئیں یا کبھی ہم لاہور آئیں
تو ہم آپ سے ملاقات بھی کریں اور اس کو ریکارڈ کریں. یہ بڑے کم وقت میں آپ نے بڑی اچھی باتیں، بہت تھاٹفل چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے لوگوں تک پہنچائی ہیں. تھینک یو سو مچ. تو یوسف صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی آپ نے باتیں سنی، اور ایک جگہ انہوں نے کہا بھی تھا، آئی ڈونٹ نو وہ آن ایئر کتنا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میری والدہ 7 سال کی تھیں تو علامہ اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے والدہ سے اس طرح تو نہیں، لیکن ان ڈیپتھ جتنی بھی میں نے ان سے بات کی ہے، دوستوں، رشتہ داروں، کتابوں کے ذریعے بخوبی یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی سوچ کیا تھی، یا اس زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کیا تھی، سر سید احمد خان کی سوچ کیا تھی، مسلمانوں کی سوچ کیا تھی پاکستان بنانے کے حوالے سے، لوگوں میں عزم بیدار کرنے کے حوالے سے. اور پوئٹری جس کا آج ہم معذرت کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے نا وہ رومانوی ہوتی ہے اور اس میں آپ اپنے احساسات کا ذکر کرتے ہیں، جذبات لوگوں پر عیاں کرتے ہیں. احساسات اور جذبات دوسرے معاملات میں بھی ہوتے ہیں، اس میں عزم بھی آ سکتا ہے. اس میں آزادی کی جو پوری تحریک چلی ہے، اس میں لکھنے والوں کا ایک بڑا کارنامہ ہے اس دور میں. اور بلکہ یہ تو ہم پاکستان کی بات کریں، اگر ہم رینیسانس کی بات کریں جو انگلینڈ میں ہوا، جو اٹلی اور یہ سارا کچھ یورپ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں بھی لکھنے والوں کا اپنا کردار تھا، اور وہ بھی پوئٹ تھے، رائٹر تھے، جنہوں نے ایسی ورس لکھی، ایسے جملے لکھے، ایسی شاعری لکھی کہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا. تو یہ لکھائی اور یہ قلم کی طاقت جو ہے، یہ اس کے بہت ساری مثالیں ہم نے دنیا میں دیکھی ہیں اور پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ یہ شروعات وہیں سے ہوئی تھی اور پڑھنے لکھنے کو ہی سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ جن کا یہ خواب تھا، وہ جن کی یہ سوچ تھی، وہ سوچ پڑھنے والوں نے یا پڑھانے والوں نے کہیں اس کو اس طرح سے ٹرانسفر نہیں کیا جیسے کیا جانا چاہیے تھا ان فل اسپرٹ. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.